10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث کون تھا؟ امام حسین کی بچپن میں پالے ہوئے اس شیر کو کیوں آزاد کیا گیا تھا؟ یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر کربلا میں کس طرح پہنچا؟ اور ابو الحارث شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اس کی اتنی تکلیف اور حسد ہوا کہ ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے، اور آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے، جنگل کی چیز ہے اور جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں، وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ یہ شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بیٹا اسے آزاد کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا علیہ السلام، آج اتنی جلدی؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا علیہ السلام، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کرو، 61 ہجری 10 محرم، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ کا بھائی عباس دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا، امام پھر کون دے گا؟ تو آپ علیہ السلام روئے اور فرمایا، میرے 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہا آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا سلام اللہ علیہا نے ابو الحارث شیر کو آواز دیا تھا۔ بی بی نے آواز دی کہ ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کے لاش پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد لعین کے لشکر نے لاش اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بی بی، ایک روز میں سمندر میں سفر کر رہی تھی، میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی، وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا، میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو گراتے ہوئے آگے بڑھ گیا،
اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں، اس کے پاس گئی اور کہا، اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام حسین کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاش دوبارہ پامال کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کے لاش پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش مطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ جناب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے رحلت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں امام فضا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے پہلے وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھی اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاش امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامال کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابو الحارث کو بلوایا۔ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام امام حسین علیہ السلام پر، ان کے پاک خون پر اور اہل بیت پر۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار لبیک یا حسین ضرور لکھ دیجیے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے